حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجودہ سعودی عرب کا جو مقدس شہر ہے مکہ مکرمہ، اس میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عمر بن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفصہ تھی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نبوت کے اعلان کے چھٹے سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ حضرت عمر نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد تمام غزوات میں حصہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات یعنی کہ ان کی خدمت میں بھی رہے، جبکہ حضرت عمر کی خدمات، جرأت اور بہادری، فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ اگر ان کی انہی کاوشوں کے بارے میں تھوڑا سا مزید آگے بتا دوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا، جس میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کو شکست دی، بیت المال کا شعبہ فعال کیا اور اسلامی مملکت کو صوبوں اور اضلاع میں تقسیم کیا، عشرہ خراج کا نظام نافذ کیا اور پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ ایسی بہت سی اور بھی باتیں ہیں اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، ان کی شہادت کے حوالے سے بات کریں گے اور اس دن کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں جن کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی قاری نصیر احمد صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں۔ اور ان کے ساتھ جن کو میں استادوں میں سے مانتا ہوں، ایک قداور شخصیت ہیں، معروف صحافی ہیں، نامور اسلامک اسکالر ہیں، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، ڈاکٹر رانا شفیق خان پسروری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ میں جی ڈاکٹر صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے، جو آج ہم نے جس پہ گفتگو کرنی ہے، اس پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمائے گا، آپ کے خیال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اسلامی تاریخ کے تسلسل اور اسلامی ریاست پر کیا اثرات ڈالے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بیان فرمایا جی کہ عظیم ترین ہستیوں میں سے، صرف اسلام کی عظیم ترین ہستی نہیں بلکہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین ہستیوں اور عظیم ترین حکمرانوں میں سے ہیں۔ اتنے بڑے فاتح کہ 22,51,030 مربع میل، یعنی جس کو اگر ہم موجودہ کیلکولیٹر کے مطابق کلومیٹروں میں اگر چینج کریں تو 36,01,648 مربع کلومیٹر کا رقبہ بنتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ فتوحات اسکندر کی بات کی جاتی ہے، دارا کی بات کی جاتی ہے، شوق اعظم کی بات کی جاتی ہے، شوکا کی جسے ہم کہتے ہیں، شوکا، یا اور بڑے بڑے اپنا، لیکن ان کی فتوحات جو تھی وقتی تھی، ادھر فتح کیا آگے بڑھ گئے، فتح کیا آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے نہ صرف فتح کیا بلکہ اتنی بڑی سلطنت کو مستحکم انداز میں قائم کیا اور چلایا، اور چلانے کا انداز یہ تھا کہ فخر سے اور بعض اوقات ذمہ داری کے حوالے سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے پہ بکری کا ایک بچہ بھی مر جائے تو مجھے یہ احساس رہتا ہے کہ کہیں اللہ مجھے اس کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ اور بہرحال شہادت کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو جب اتنی زیادہ فتوحات پھیل رہی تھیں، بالخصوص ساسانی حکومت جسے آپ فارس کہہ رہے ہیں، پارس تھا نام، تو چونکہ پہ تو عربی میں نہیں ہوتی تو فارس اپنا بن گیا۔ فارس کا جتنا علاقہ تھا سارے کا سارا اسلامی سلطنت میں آ گیا، اور دوسری طرف تھے روم، یعنی بازنطینی جو حکومت تھی، اس کا 1/3 1/3 جو ہے وہ بھی فتح ہو گیا۔ اب سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں کو تھی جن لوگوں کو اپنی ریاستوں پر غرور تھا، تکبر تھا، تو ان میں سے یہ بھی تھے۔ چنانچہ نہاوند کا جو علاقہ ہے نا، یہ قادسیہ کی جنگ جو تھی وہ تو کمر توڑ دی نا اس نے ساسانی حکومت کی، تو آخری جو مارکہ ہوا وہ نہاوند میں ہوا تھا۔ تو وہاں جو لوگ گرفتار کیے گئے ان میں ایک پیروز نہاوندی تھا، جس کو عرف عام میں اب فیروز کہا جاتا ہے۔ جی، بات وہی ہے، پارس سے فارس اور پیروز سے فیروز۔ تو وہ بھی قیدی بنا کے لایا گیا غلام کی حیثیت سے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کو سپرد کر دیا گیا۔ تو
تو اصل میں یہ تھا کہ سازشیں تو چل رہی تھیں کہ کسی طریقے سے جو ریاست اسلامی ہے اس کو ختم کیا جائے. اچھا یہاں رک کے میں ایک حوالہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں تھا کہ ان کو اللہ کے نبی نے بعض راز کی باتیں بتائی ہوئی ہیں. تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق نے ان کو بلا کر پوچھا کہ حذیفہ مجھے فتنوں کے بارے میں بتاؤ. تو انہوں نے کہا جی فتنے انسان کے گھر میں ہوتے ہیں، اس کی اولاد کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، اس کی زندگی کے حوالے سے، اور ان کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی روزہ نماز عبادت وغیرہ. حضرت عمر فاروق کہنے کہ میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی طرح موجیں مارتا ہوا آئے گا، یعنی بہت زیادہ. تو وہ کہنے لگے کہ عمر اس سے آپ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا اور قیامت تک بند نہیں ہوگا. چنانچہ حضرت عمر فاروق کی جو شہادت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دروازہ ٹوٹا ہے حضرت عمر فاروق کی شہادت کے حوالے سے. یعنی اس کے بعد پھر جو فتنے پیدا ہوئے، خوارج پیدا ہوئے، افز پیدا ہوئے، جنگیں آپس کے اندر ہوئیں، حضرت عثمان کی دور حکومت کے اندر جو کچھ ہوا، یعنی اپنا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے پیروز نہاوندی جو ہے، اس نے ایک چھوٹا سا بہانہ بنا کر، تو کچھ اور تھا، بہانہ کیا بنا کہ اس نے آ کے شکایت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرا جو صاحب ہے یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ، یہ مجھ سے بہت زیادہ مشقت سے کام لیتے ہیں، مشقت کرواتے ہیں مجھ سے، بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے نظر انداز کر دی بات، ایسی کوئی شکایت تو نہیں ہے. بعد میں حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہاں بھائی فیروز، سنا ہے تم لوہارے ترخانے کا بڑا اچھا کاریگر اور تم کام کرتے، تو میرے لیے کہ ایک اچھی سی چکی بناؤ. تو کہنے لگا ایسی چکی بناؤں گا کہ زمانہ یاد کرے گا. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ اس نے در حقیقت نا مجھے دھمکی لگائی ہے. تو کہا جی پھر اس کو سزا. کہنے لگا جب اس نے کام ہی نہیں ابھی کوئی کیا، ایسا معاملہ نہیں کیا. تو بہرحال اس نے ایسا کیا کہ نماز کی حالت میں حضرت عمر فاروق ابھی کھڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر ہی کہا تھا تکبیر، کہ اس نے ایک خنجر تیار کیا ہوا تھا 2 دھاری، اس سے حضرت عمر فاروق پر کئی وار کیے. لیکن جو سب سے قاری وار تھا نا، یہ پیٹ سے نیچے کے حصے میں مارا، تو حضرت عمر فاروق گر پڑے. تو صحابہ کرام جو ہے نا، انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، تو اس نے 13 کے قریب صحابہ کرام کو زخمی کر دیا، جن میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں، ان کو حضرت عمر فاروق نے اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا. تو عبد الرحمن بن عوف کے بھائی تھے ایک، انہوں نے اس کے اوپر جب وہ بھاگ رہا تھا اس کے اوپر چادر پھینک کے نا اپنی تو پکڑ لیا. جب اس نے دیکھا کہ میں گرفت میں آ رہا ہوں تو اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا قتل کر دیا. تو پہلا خودکش دہشت گرد جو تھا نا، یہ پیروز نہاوندی تھا. اور پہلے شہید محراب، یعنی حضرت رسول کریم کی مسجد نبوی کے محراب کے شہید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر فاروق کی شہادت جو ہے، اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے جو رد عمل کیا، جو تاثرات دیے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہوا تھا. ٹھیک، اس پہ مزید بھی آگے بات کریں گے. قاری نصیر احمد صاحب ہماری گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں. قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، پھر ہم گفتگو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت اور ان کے فضائل و مناقب جو ہیں احادیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے، اس کے لیے بھی کافی وقت درکار ہے، لیکن چند ایک چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. سر ایک موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر. یعنی یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اتنا زیرک، دانا اور اس قدر عظیم شخصیت ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، ولیکن لا نبی بعدی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، کسی نے آنا ہی نہیں. تو یہ بات
پیارے پیغمبر کی طرف سے یہ جملہ کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے کرنے میں، گفتگو کرنے میں اور تمام معاملات میں اتنے زیرک اور دانا تھے۔ پھر ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے ایک باغ میں پیارے پیغمبر کے ساتھ تھا، تو ادھر چونکہ وہاں پہ جو باغات ہوتے ہیں یا کسی بھی جتنی زمین ہوتی ہے نا وہ چار دیواری ہوتی ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی آنے والا آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھول دو اور جو بھی آیا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں نے جب دروازہ کھولا تو وہ سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور میں نے جو حضور نے فرمایا تھا میں نے اس کو بیان کر دیا کہ مجھے حضور نے یوں فرمایا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر وہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو حضور نے دوبارہ پھر فرمایا اے ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھول دو اور جو بھی ہو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو ابو موسیٰ فرماتے ہیں جب میں نے دوسری دفعہ دروازہ کھولا فیضا ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو میں نے پھر حضرت عمر کو جنت کی بشارت دی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خود فرمایا کہ جاؤ اس کو جنت کی بشارت دے دو، اور ایک دفعہ نہیں مختلف مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ بشارت دی، بلکہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ جب جنت کی سیر کر رہے تھے تو ایک محل نظر آیا، تو حضرت جبریل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، اور اس محل کے اندر دو روایات ہیں کہ اس کے محل کے کنارے پہ ایک عورت بیٹھی جو ہے نا وہ وضو کر رہی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے اندر کچھ جو ہے نا ایک عورت جو ہے نا وہ چل پھر رہی تھی۔ تو جبریل نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے جنت کے اندر۔ تو حضور فرماتے ہیں عمر میرا دل چاہا کہ میں اندر جاؤں، لیکن مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی، ٹھیک، اس لیے میں اس جنت میں آپ کے محل میں آپ تیری اجازت کے بغیر میں اندر داخل نہیں ہوا۔ یعنی جنت کی بشارت خود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور حضرت عمر کا محل جنت میں دیکھ بھی لیا۔ پھر سب سے بڑی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے نا وہ اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں جو بھی ایمان لائے وہ خود مرید بن کے آئے، ایمان لائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں یہ مراد رسول بن کے آئے، یعنی حضور نے خود دعائیں کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ یہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان دونوں میں سے کسی کو مسلمان کر کے اسلام کو قوت عطا کر دے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس پہ بہت سی گفتگو بھی ہونا باقی ہے، آؤں گا میں آپ کی طرف۔ رانا صاحب بھی پہلے تو آپ کمپلیٹ کیجئے، آپ کچھ کہنے لگے تھے ابھی وہ کمپلیٹ کر لیجئے۔ میں اصل میں ایک تو وہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد جو صحابہ کرام کے تاثرات تھے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، جی جی، لیکن جو قاری صاحب نے بات کی ہے واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اتنے زیادہ احادیث کے اندر ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لکھنے والوں نے تو کئی جلدوں پر مشتمل ان کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، اور باقاعدہ ان کے صرف ان کے فضائل کے اوپر کتابیں جو ہیں بڑے بڑے محدثین نے لکھی ہیں، ابن جوزی نے لکھی اور لوگوں نے بھی لکھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کہہ رہے تھے جنت کے حوالے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ آپ نے جس طرح فرمایا، قرآن پاک نے کہا کہ جنت تو تیار اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، انہی کے لیے جنتیں تیار کی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق کے اپنے ساتھ تعلق کے حوالے سے رسول پاک کی بہت زیادہ حدیث ہیں، لیکن جنت کے لفظ کے ساتھ جو خوشخبری دی ہے نا، گننے والوں نے ان کو 17 مرتبہ شمار کیا ہے کہ 17 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جس طرح قاری صاحب نے کہا کہ مراد رسول تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے ترمذی کے اندر
کہ کہا کہ ان دو میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، اللہ سے دعا کی جی اس کو اپنا. چنانچہ اگلے روز پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں محبوب اگر کوئی ہے نا بہت زیادہ محبوب تو عمر فاروق ہیں. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جی بلکہ بحار الانوار کتاب السماء والعالم کے اندر کہ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اور اسی حوالے سے شہادت کے بعد جب بات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے کہ انہوں نے کہا کہ کانا اسلام و عمرہ فتحً و ہجرتہ نصراً و امامتہ رحمت، کہ ان کی اپنا جو تھی نا اسلام لانا وہ ہمارے لیے ایک فتح کی حیثیت رکھتا ہے، اسلام پھیلا، اور ان کی ہجرت جو ہے وہ ایک مدد کی حیثیت رکھتی تھی. جس طرح انہوں نے ہجرت کی کہ باقی جو ہے نا وہ تو گئے نا چپکے سے یا چپکے، لیکن حضرت عمر فاروق باقاعدہ بیت اللہ کے پاس گئے، مطاف کے اندر کھڑے ہو کر علل اعلان کہا کہ میں جانے لگا ہوں، کوئی روک سکتا رہو، اور کہا کہ ان کی جو امامت تھی نا دور حکومت وہ رحمت کا باعث تھا. اسی طرح حضرت حذیفہ کے الفاظ ہیں نوران النجابہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ کانا اسلام عمر کر رجل المقبل لا یزداد الا قرابہ جی ولما قتل کان الاسلام کر رجل المدبر لا یزداد الا بعدا. یعنی جب اسلام کے قبول کیا عمر نے تو اسلام پھیلتا چلا گیا، اسلام پھیلتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ شہید ہوئے ہیں تو اس کے بعد اسلام کے اندر فتنہ فساد جو ہے شروع ہو گیا. اچھا حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے حضرت عبداللہ ابن عباس؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے، سگے چچا کے بیٹے. اسی طرح فرسٹ کزن جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ کزن. یہ کہتے ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے، اور اسی طرح یہ جو ہے نا نہج البلاغہ کی شرح ہے ابن ابی الحدید کی، اس کی جلد 12 کے اندر صفحہ 191-92 کے اوپر بڑی تفصیل سے ایک واقعہ. اچھا بہرحال اس میں وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے حدیث کی اور کتابوں میں، کہ لوگ جب میت پڑی تھی حضرت عمر فاروق شہید ہو چکے تھے، لوگ گردا گرد کھڑے تھے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے. ایسے میں ایک شخص نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا تو حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اے عمر، تیرے جانے کے بعد کوئی ایسا فرد نہیں بچا کہ جس کے اعمال کو دیکھ کے میں اعمال کروں، یعنی جس کو آئیڈیل میں بناؤں اپنے لیے. اور مجھے یقین تھا کہ تو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جا ملے گا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے اکثر سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جے تو انا و ابو بکر و عمر، خراج تو انا و ابو بکر و عمر، دخل تو انا و ابو بکر و عمر، ذہب تو انا و، بلکہ بحار الانوار میں تو اور زیادہ الفاظ ہیں کہ ساتھ تو انا ابو بکر و عمر، نزل تو انا، یعنی ہر معاملے میں اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ گئے میں ابو بکر و عمر، آئے میں ابو بکر و عمر، یہ کام کیا میں نے ابو بکر و عمر. تو مجھے یقین تھا تو جا ملے گا. یہ اس وقت کہے ہیں جب کمیت پڑی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہوا کہ اس جگہ پہ جا کے دفن ہوئے ہیں جہاں دونوں صاحب تھے، دونوں صاحب جو آپ کے بہترین ساتھی تھے. اور یہاں میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وَمِنْهَا نخرجکم تارۃ نخری، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ ہم اسی مٹی سے انہیں پیدا کریں گے، اسی میں ہم لٹائیں گے اور اسی سے پھر قیامت کے روز اٹھائیں گے. اچھا اس کی تفسیر کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہے، مثلا نور الثقلین ایک تفسیر ہے الکافی کے حوالے سے، اس میں لکھا ہے. اسی طرح تفسیر امام صادق یعنی امام جعفر صادق کی طرف جو منسوب ہے، اس کے 6 جلد ہے، اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ماں کے رحم کے اندر نطفہ پیدا کرتا ہے نا بچے کے لیے، تو اس میں وہاں کی مٹی لا کے شامل کر دی جاتی ہے جہاں اس نے مرنے کے بعد دفن ہونا ہوتا ہے. اللہ. اور یہ امام جعفر صادق کا ہی قول نہیں ہے بلکہ یہ حدیث ہے. مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث ہے، اور تفاسیر کے اندر معالم التنزیل کے اندر ہے، تفسیر تبری کے اندر ہے، اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر ہے. بلکہ شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی جلد 4 کے اندر 1558 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے وہ پیدا کیا گیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ابو بکر، عمر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زندگی میں جو کہا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، وہ آج بھی اکٹھے ہیں. یعنی زندگی میں اکٹھے،
اب قبر میں اکٹھے اور حشر میں بھی اکٹھے ہوں گے. اچھا اسی چیز کو مخاطب کے جب اپنا یہ جو بات کر رہا تھا عبداللہ ابن عباس کی, یہ نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی حدید کے صفحہ 191-92 پہ روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ گئے تو حضرت عمر فاروق جو ہے نا ان کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی. ایک تو تکلیف کے آثار ہوں گے, دوسرا پوچھا جی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں, آپ تو وہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے مصاحبت اختیار کی, بڑا اچھا وقت گزارا, اور جب وہ دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے. آپ نے ابوبکر صدیق کے ساتھ وقت گزارا, بڑا اچھا وقت گزارا, لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو وہ آپ سے راضی تھے. پھر آپ نے اپنی زندگی ان لوگوں کے درمیان, مومنوں کے درمیان گزاری اور یہ سارے کے سارے آپ پر راضی ہیں جی. پھر تو کہنے لگے کہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا, یعنی ان کا ایمان کی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا جنت کے اندر جائیں گے. تو کہنے لگے کہ اچھا یقین کے ساتھ کہتے ہو؟ تو حضرت علی پاس کھڑے, کہا کہ دو میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے. بلکہ تاریخ دمشق کے اندر, جس کو ابن عساکر بھی کہتے ہیں, تاریخ ابن عساکر, اس میں کہ حضرت علی نے ایک بار کہا کہ عدم موجودگی میں یہ جنت کے چراغ ہیں. میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ عمر جنت کے چراغ, اللہ کے نبی سے سنا تھا جنت کے چراغ ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کے پاس جا کر کہا کہ میں نے سنا تم نے یہ بات کی ہے. کہنے لگے میں نے یہ بات خود اپنی طرف سے نہیں کہی, میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. اچھا اسی طرح جو ہے نا ریاض النظرہ, جی جی, اپنا ایک کتاب ہے محب تبری کی, اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب آپ کے اوپر حملہ ہوا اس کے بعد آ کر کہا, کہنے لگے کہ آپ گھبرائیں نہ, میں نے اللہ کے نبی سے بے شمار بار سنا تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر اور عمر جنت کے لوگوں کے سردار ہوں گے. ایک طرف ہے کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنہ, اور یہاں الفاظ ہیں سیدہ کہول اہل جنہ, یعنی زیادہ عمر کے جو لوگ ہوں گے نا ان کے سردار ہوں گے ابو بکر و عمر, مردوں کے اور جوانوں کے. اچھا یہ حضرت علی سے ریاض النظرہ میں ہے, لیکن یہ روایت جو ہے حضرت زین العابدین کے حوالے سے بھی احادیث کے اندر مجرم کے اور تسلسل کے ساتھ, یعنی متواتر احادیث میں یہ روایت کی جاتی ہے. بے شمار فضائل ہیں, لیکن میں بات کر رہا ہوں شہادت کے بعد کے حوالے سے. اچھا جب حملہ ہوا تو شرح ابن ابی حدید کے اندر ہے جلد 5 اور صفحہ 251 ہے غالباً, جو میں نے طبع تھی بیروت کی, اور مولانا ابراہیم کمیر پوری ہوتے تھے ان کی لائبریری میں نے مطالعہ کیا تھا اس وقت. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, چونکہ حضرت علی کے داماد تھے حضرت عمر فاروق نا, ان کی بیٹی کلثوم جو ہے ام کلثوم, ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا واہ عمرہ, ہائے عمر, یعنی اس طرح. تو آپ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں, آپ نے آ کے آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا واللہ لقد کان اسلام کا عزن و عمارت کا فخرن ولقد ملأت الارض عدلا, کہ آپ, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کا اسلام باعث عزت تھا اسلام اور مسلمانوں کے لیے. آپ کا دور حکومت یعنی دور عمارت جو ہے وہ قابل فخر تھا, اور آپ وہ ہیں جنہوں نے ساری زمین کو عدل سے بھر دیا تھا. یہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہیں, اور اس کی گواہی دی اس موقع پہ حضرت علی نے بھی, اور خود حضرت علی سے بھی مروی ہیں. اس طرح بے شمار صحابہ نے اپنے تاثرات کے. وقت کم ہے, اس پہ بھی مزید بھی بات کریں گے, اور ان تاثرات کے حوالے سے اور مزید ڈیٹیل ابھی لینی باقی ہے قاری نصیر احمد صاحب سے بھی, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. معزز مہمانوں کے ساتھ ایک اور مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں, تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں حافظ مقدام عبدالرؤف صاحب. حافظ صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ گفتگو جاری ہے شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو ابھی ہم حافظ صاحب سے جان لیتے ہیں کہ ہمیں کیا سنائیں گے. حافظ صاحب کیا سنانے والے ہیں؟ منقبت شان عمر فاروق کے بارے میں منقبت سنائیں گے. جی پلیز سنائیے. عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا,
خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، کھلے اسلام کے غنچے گلوں پر بھی نکھار آیا، کھلے اسلام کے غنچے گلوں پر بھی نکھار آیا، فلک جھوما زمیں جھومی میرے دین پر شباب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے، سنی میں نے بہن سے وہ جو تو لے کر کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ تیری آرام مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر 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 ابن خطاب آیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بڑے خوبصورت اشعار تھے اور بڑی تشریح تھی اس میں، اس اسلام قبول کرنے کے حوالے سے، پھر نماز کی ادائیگی کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جی، شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا پڑھا۔ قاری صاحب، ہم شہادت کے واقعے کو، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، میں چاہوں گا ایک دفعہ دوبارہ اس کو ریوائیو کیجئے، ہمیں یاد کروائیے وہ واقعہ، جیسا کچھ سر نے بھی ابھی آغاز میں بتایا تھا کیا یہ واقعہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھ کا دن تھا، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تھے، اور یہ 25 یا 26
ذوالحج کا دن تھا. جی تو جب نماز فجر شروع کرنے ہی لگے تھے یا کر چکے تھے تو یہ جیسے کہ رانا صاحب نے بتایا کہ ابو لولو فیروز مجوسی تھا، چونکہ وہ مسلمان تو تھا ہی نہیں. اور یہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی ہونے کے بعد جب پتہ چلا کہ مجھے جو ہے نا وہ زخمی کرنے والا یا قاتلانہ حملہ کرنے والا غیر مسلم ہے، تو اللہ کا شکر بھی ادا کیا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ کوئی مسلمان ہوتا تو یہاں کوئی اور فتنہ نہ کھڑا ہوتا، یا جو ہے میرے لیے یہ خوشی کا باعث ہے کہ غیر مسلم نے مجھ پہ حملہ کیا اور مجھے یہ شہادت نصیب ہوئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. یہ دعا بڑی کثرت سے کیا کرتے. جی بظاہر تو اس دور کے اندر شہادت تو صرف میدانوں میں تھی، چونکہ میدان کارزار تھے، جنگیں جاری تھیں، فتوحات ہو رہی تھیں. تو حضرت عمر کسی اپنے دور خلافت میں باقاعدہ بلکہ ایک دفعہ جنگ میں جانے کے لیے ارادہ بھی کیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ایسا نہیں، کہ آپ جو ہے نا ایسے ہیں کہ جیسے موتیوں کی لڑی پروئی ہوئی ہے، تو جب آپ جنگ میں چلے جائیں گے تو خدا نخواستہ اس تسبیح میں امام کی طرح، ہاں جی تسبیح میں امام کی طرح اور چکی میں کیل کی طرح، کیل کی طرح ہے، تو اگر آپ ادھر چلے جائیں گے نا تو یہ سارے دانے بکھر جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کرتے رہے. اور یہ لوگ کہتے تھے کہ شہادت مدینے کے اندر رہتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سارا ان کی دعا قبول کر لی، اور یہ ان کی دعا کا نتیجہ ہی تھا. مدینے کے اندر بھی روضۃ من ریاض الجنہ، جی روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر جب حملہ ہوا تب بھی، اور جب تدفین ہوئی تو وہاں بھی اس وقت بھی تدفین بھی وہاں پہ ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کے بعد پھر گھر لے جایا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، چونکہ وار اتنے شدید تھے. بلکہ بعض روایات میں تو یوں ہے کہ وہ خنجر جو تھا نا جس سے وار کیے تھے وہ زہر آلود تھا، اس میں زہر بھی تھا. لیکن زہر نہ بھی ہو تو چونکہ آنتیں کٹ چکی تھیں اور اس دور میں سرجری کا اتنا انتظام تو تھا نہیں، تو آنت کے کٹ جانے کے بعد پھر اور کوئی حل نہیں، بلکہ ایک طبیب جو لایا گیا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا، اور وہ بھی آنت کے ذریعے اسی طرح باہر آ گیا. پھر شہد پلایا تو شہد بھی باہر آ گیا. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ حضرت عمر کو مخاطب کر کے، آپ کے بچنے کے اب چانس نہیں ہیں، تو آپ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس اسی زخموں کے دوران ہی پھر ان کی شہادت ہو گئی. داعیے اجل کو بلکہ آئندہ کے لیے خلافت کے لیے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، اور کہا کہ ان 6 میں سے ایک جس پر سب متفق ہوں اس کو امیر بنا لینا، اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو کہا کہ تم مشاورت میں شامل ہو سکتے ہو لیکن حصہ دار نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. صحیح، ٹھیک. ہم چونکہ وہ بات ہماری رہ گئی تھی، ہمیں وہ کمپلیٹ کرنی تھی کہ جب شہادت ہوئی ہے تو دیگر صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام، ان کے تاثرات اور جذبات، ہم اس پہ بات کرنے والے تھے. اس کو کمپلیٹ یہ بات ہو رہی تھی، لیکن میں اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے وہ اپنا نوجوان نے بڑی اچھی منقبت بیان کیا، کچھ اشعار میں بھی. ارے سر آپ کو اجازت کی کہاں ضرورت ہے، آپ تو بس اصل میں حضرت عمر فاروق کی منقبت میں نا بہت زیادہ شعراء نے بہت زیادہ لکھا ہے. جی تو مثلاً عادل عمر، عظیم عمر، عہد گر عمر، محبوب خدا کی دعاؤں کا ثمر عمر، کردار میں مثالی گفتار میں اعلیٰ عمر، دارین کا ممتاز و سرور عمر، عمر جری، عمر جرت، عمر جانباز، عمر قوی، عمر قوت، عمر ممتاز، عمر رفیع و عظیم، عمر عروج و فراز، عمر بلند عزائم، عمر فلک پرواز، عمر حدیث شجاعت، عمر قصہ توقیر، عمر فضانہ غزوات، عمر حکایت شمشیر، عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تاج کسریٰ و قیصر، عمر میان سے نکلی ہوئی ننگی تلوار، عمر سراپائے اشداء علی الکفار، عمر قابل، عمر مقبول، عمر قبول، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول، عمر کے ذات پر
ہزاروں ولایتیں قربان، عمر کے نام پر لاکھوں شہادتیں قربان۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جس طرح بتایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بڑا محدود کیا ہوا تھا، یعنی آپ اندازہ لگائیے 22,51,030 مربع میل کا حکمران ہو، اور پھر حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر باقاعدہ خزانہ قائم کیا گیا، اور پوری سلطنت سے کسی پر ظلم جبر کے ساتھ نہیں، ایسے ذرائع اور وسائل پیدا کیے کہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ میری یہ کوشش ہے کہ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ وظائف دیا کروں، چنانچہ وظائف مقرر بھی کیے۔ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے زیادہ تھا، 12,000 درہم مقرر کیا ان کا وظیفہ۔ پھر اس کے بعد امہات المومنین جو تھیں ان کے لیے 10,000 10,000، اسی طرح جو بدر کے اپنا شرکاء، مال بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کہا کرتے تھے کہ میں اسی طرح ہوں جس طرح یتیم کا جو ہوتا ہے نا کفیل، یعنی جس کے ذمہ ہوتا ہے کہ یتیم کے اتنا ہی وہ لے سکتا ہے اپنی ضرورت، تو کہا کرتے تھے میں تو ایک عام آدمی ہوں اور اتنا ہی لوں گا اتنا ہی کھاؤں گا جتنا ایک عام آدمی کھاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو بعض اوقات کرتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ کہا کہ عمر تم اپنے بعد والوں کے لیے بڑی مشکل مثال جو ہے نا قائم کر کے جا رہے ہو۔ اچھا، اس طرح جب وہ مقرر کرتے مختلف علاقوں کے حاکم، تو ان کے جو پاس ہوتا تھا نا مال و اسباب، وہ لکھ لیا کرتے تھے، اور جب ان کو واپس بلاتے تو تب بھی لکھا کرتے تھے اب اس کے پاس کیا ہے، اور اگر زائد ہوتا تو بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے، اس طرح کی مثال۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ اپنا ہوا ہے اور حضرت عمر فاروق سے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے نا اپنی جگہ پہ قائم مقام کسی کو نامزد کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے 2 مثالیں ہیں، ایک تو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے اشارے تو کیے لیکن واضحتاً نہیں کہا کہ اس طرح ابو بکر صدیق ہیں، وہ نامزد کر گئے اور وہ بھی مشاورت کے ساتھ۔ تو میں دونوں راستے کھلے چھوڑنا چاہتا ہوں، البتہ میں یہ کروں گا کہ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی کہ ان 6 میں سے اپنا جو ہے نا کسی ایک کو منتخب کر لیا جائے۔ یعنی وہ کون تھے 6؟ عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف۔ جی بالکل۔ ساتھ میں کہا کہ مشاورت میں تم شامل کر سکتے ہو عبداللہ ابن عمر کو، لیکن اس کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ بعض لوگوں نے کہا، روایات میں ہے کہ اپنے بیٹے کو کہا نہیں میں نہیں بناؤں گا، میں اپنا جو ہے نا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح ہوتے نا اس وقت تو میں ان کو بنا دیتا، یا ایک غلام تھے ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، اگر وہ ہوتے تو میں ان کو بھی بنا دیتا۔ تو ان لوگوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ کریں کیا، پھر یہ طے ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک ایک آدمی دوسرے کو اپنا وکیل بنا لے، یعنی اس کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں دستبردار ہو گئے، حضرت طلحہ حضرت عثمان کے حق میں دستبردار، سعد بن ابی وقاص نے کہا جی میں اپنے آپ کو آپ کے حق میں دستبردار کرتا ہوں، یعنی عبد الرحمن بن عوف کو۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف جو ہے باقاعدہ گلیوں کے اندر گھومتے رہے، گھروں کے اندر جا کے عورتوں سے پوچھتے رہے، مکاتب کے اندر یعنی مدارس کے اندر جا کر بچوں سے پوچھتے رہے، جو باہر سے آتا تھا اس سے پوچھتے، کوئی باہر نکل رہا ہوتا ہے اس سے پوچھتے، یعنی رات دن ایک کر کے لوگوں سے پوچھتے رہے کہ یہ علی اور عثمان میں سے کس کو بنایا جائے، کس کو کیا جائے۔ والنساء المخدرات والولدان فی المکاتب، یہ الفاظ ہیں البدایہ والنہایہ کے۔ پھر حضرت علی کو الگ پوچھا کہ اگر ان کو بنا دی جائے تم ان کے ساتھ چلو گے؟ جی چلیں گے۔ علی سے الگ پوچھا، لیکن اس دوران میں نا بار بار جو بات سامنے آتی تھی وہ یہی آتی تھی صحابہ کرام سے کہ عمر جیسا اب کون ہے، عمر جیسا اب کون ہے عمر کی جگہ پہ آئے گا، یعنی وہ احساس تھا تمام صحابہ کرام میں، خواتین میں، بچوں میں کہ عمر جیسا اب کون ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا یہ عالم تھا کہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، حکمران ہونے کے باوجود گھروں میں جا کر ضعیفوں کی مدد کیا کرتے تھے، تو سب کے لیے یہ پریشانی تھی عمر جیسا اب کون ہوگا۔ تو یہ صحابہ کرام کا مجموعی تاثر تھا کہ عمر کے جانے سے بہت زیادہ نقصان ہی نہیں ہوا، ایک ایسا فرد چلا گیا کہ جس کی مثال یا جس جیسا حضرت علی کے جو الفاظ ہیں جو میت پہ کھڑے ہو کر کہتے وہ یہی تو تھے کہ اب تیرے جانے کے بعد کوئی ایسا نہیں کہ جس کو دیکھ کے میں
اعمال کروں یا جس کو دیکھ کے میں رہنمائی حاصل کروں. تو یہ مجموعی تاثر تھا تمام صحابہ کرام کا. ٹھیک ٹھیک. اچھا اسی بات کو اگر میں آپ کی طرف لے کے آؤں قاری صاحب کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا اس حوالے سے بتائیے. اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی عقیدت اور محبت کا تعلق تھا. جی. اس قدر محبت تھی کہ اپنی اولاد پر بھی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ترجیح دیا کرتے. ایک دفعہ جب جیسا کہ رانا صاحب ذکر کر رہے تھے وظائف مقرر کیے تھے تمام صحابہ کرام میں کہ تو ان میں سے اہل بیت کے بھی وظائف مقرر کیے. تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے 5,000 درہم جو ہے نا وہ وظیفہ مقرر کیا، جبکہ اپنے بیٹے کا 1,000 درہم تھا. اچھا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ نبوی دور کے اندر میں نے غزوات میں شرکت کی ہے، میں اس وقت بھی جنگوں میں شامل ہوتا تھا، جبکہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ بالکل بچے تھے، ظاہر ہے اس وقت اس دور میں انہوں نے شرکت نہیں کی، تو میرا حق زیادہ بنتا ہے، وظیفہ میرا زیادہ کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ان جیسے نہیں ہو سکتے، تم حسن و حسین جیسا باپ لے کے آؤ، تم حسن و حسین جیسی ماں لے کے آؤ، تم حسن و حسین جیسا نانا لے کے آؤ، تب تیرا بھی وظیفہ ان کے برابر کر دوں گا. یعنی اپنے بیٹے کو پیچھے رکھا، حضرت حسن حضرت حسین کو آگے رکھا. پھر اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر ہمیشہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ یا ان کی بات کو ترجیح دیا کرتے دوسروں پر. ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا حضرت عمر نے کہ میں نے ملاقات کرنی ہے تو تشریف لائیے. تو حضرت حسن آئے، لیکن ان کے آنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے وہ دروازے پہ کھڑے تھے اور ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. اچھا. تو وہ واپس لوٹنے لگے تو حضرت حسن بھی واپس لوٹ کے کہ شاید امیر المومنین ہیں، زیادہ مصروف ہیں، تو میں بھی چلا جاتا ہوں. تو بعد میں جب نماز کے وقت ملاقات ہوئی یا کسی اور وقت میں تو حضرت عمر نے کہا حسن میں نے آپ کو پیغام بھیجا تھا تو آپ آئے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا جی میں تو آیا تھا لیکن میرے آنے سے پہلے آپ کا بیٹا عبداللہ آیا تھا تو وہ واپس جا رہا تھا اس بنا پہ کہ اس کو اجازت نہیں ملی. تو حضرت عمر نے فرمایا اس کو اجازت لینے کی ضرورت ہے، تمہیں میرے تک آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، تم واپس کیوں لوٹ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے گھر تک. بلکہ ایک اور بڑا اچھا واقعہ ہے کہ مال غنیمت میں کچھ جو ہے نا وہ کچھ علاقوں سے مال غنیمت اس طرح آتا تھا، کپڑے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ یہ کپڑے جو ہے نا یہ اولاد صحابہ میں تقسیم کیے جائیں. تو اولاد صحابہ میں سے جتنے بھی بچے تھے ان سب میں تقسیم کر دیے، لیکن حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان کپڑوں میں سے کچھ بھی نہیں دیا اور آمدن نہیں دیا. جی. کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ایک قاصد ایک آدمی بھیجا یمن کی طرف، اور یمن میں اس دور میں سب سے اچھا کپڑا بنتا تھا، وہاں سے قیمتی اور اچھا کپڑا منگوایا. منگوانے کے بعد پھر حضرت حسن حسین کو وہ کپڑا دیا اس جگہ پہ جس طرح دوسرے اولاد صحابہ کو دیا تھا. تو پھر فرمایا الآن طابت نفسی، وہ جو پہلے کپڑے تھے وہ ان کی شیان شان نہیں تھے اس لیے میں نے نہیں دیے، میں نے اسپیشلی منگوائے ہیں، اب ان کو دیے ہیں تو اب مجھے دلی خوشی ہوئی. محبت کا یہ عالم تھا، یہ محبت کا عالم تھا آل بیت کے ساتھ، یہ محبت کا عالم، یہ محبت کا عالم. ٹھیک ہے جی. میں اسی حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں قاری صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سب سے اوپر ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر والے. جی. جب آپ نے وظائف مقرر کیے نا، سب سے زیادہ وظائف تمام صحابہ کرام سے، مثلا حضرت عباس کی تو یہ اپنا اعزاز اس لیے دیا نا کہ وہ سب سے بزرگ تھے، رسول پاک کے چچا تھے اور خود رسول پاک ان کا بہت احترام کیا گیا. اس کے بعد سب سے زیادہ وظائف جو وظیفہ مقرر کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا کیا. اس کے بعد جس طرح قاری صاحب نے بتایا کہ اپنے بیٹے کو حضرت حسن اور حسین سے آدھا دیا. پھر اس سے آگے بڑھ کے جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ کئی واقعات ہیں کہ جب حسن اور حسین میں سے کوئی آیا تو حضرت عمر فاروق ان کے لیے دل بچھا دیا کرتے تھے.
یزدگرد کی اپنا جب بیٹی آئی قیدیوں میں ہو کر، یزدگرد بادشاہ تھا ساسانیوں کا، آخری بادشاہ تھا جی تو اس کی بیٹی، عام صحابہ کرام کا یہ تاثر تھا کہ چونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے تو شاید حضرت امیر المومنین اپنے بیٹے کو کے لیے ان کے نکاح میں حرم میں لائیں گے، لیکن آپ نے وہ حضرت حسین کے نکاح میں دی. اور حضرت حسین کی جو اولاد ہے حضرت علی بن حسین، جن کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، وہ انہی کی اولاد شمار کیا جاتا ہے. اور حضرت علی بن حسین، حضرت زین العابدین سے آگے نسل چلی ہے حضرت حسین کی. اچھا، اس سے بڑھ کے اور اثر کیا ہو سکتا ہے بہتری کا یا صحابہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا، کہ اہل بیت میں سے اکثر نے اپنے بچوں کا نام عمر رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ایک کا نام رسول پاک کے نام پر رکھا محمد، جنہیں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں جی. ایک کا نام ابو بکر رکھا، پھر عمر رکھا، عثمان رکھا، عباس رکھا. حضرت علی کے بعد ان کے بڑے بیٹے حسن نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، حسین نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، زین العابدین کے ایک صاحبزادے کا نام عمر، امام جو باقر ہیں ان کے ایک بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار، ان کے ایک بیٹے کا نام عمر. تو آدمی اپنے بچوں کے نام رکھتا ہی ان کے نام پر ہے جن کے ساتھ تعلق خاطر ہوتا ہے یا محبت ہوتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 بار اپنی جگہ پر جب کبھی باہر گئے 4 بار قائم مقام امیر بنایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مروج الزہم مسعودی کے الفاظ ہیں، 4 بار. اس سے بڑھ کے ہم نے کیا ہے ایک معاملے کے اندر، اور جب 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اس میں سب سے پہلا نام حضرت علی کا رکھا. ٹھیک. اچھا سر، ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے ان کے دور حکومت کی، ان کے حکمرانی کے انداز کی، جیسے اتنا علاقہ فتح کیا، پھر نظام وضع کیا، پھر ایک پولیس کا نظام باقاعدہ بنایا. آج کے حکمران کس طرح سے رہنمائی لے سکتے ہیں؟ ان کے لیے کیا میسج جاتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک فضائل کی بات ہے، فضائل تو بہت زیادہ جی، لیکن عمر فاروق کا جو انداز حکمرانی تھا نا، جی، جو نظام آپ نے قائم کیا تھا، جی، اس سے استنباط کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز جو تھا نا وہ شورائی تھا، جسے ہم زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں کہہ سکیں گے جمہوری انداز تھا. یعنی ہر ایک آدمی کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی. ہمارے ہاں تو جمہوریت بدنام ہو کے رہ گئی ہے نا، کہ جمہوریت نام تو لیا جاتا ہے لیکن اصول ہے ہی نہیں. جبکہ دنیا کے لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام سے استفادہ کر کے تو جمہوری نظام قائم کیے. بہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کیا کرتے تھے، ہر ایک معاملے میں مشورہ کیا کرتے تھے. حالانکہ وہ امیر تھے اور امیر کی اطاعت جو ہے اسلام کے اندر آپ کو پتا کیا ہے، لیکن انہوں نے کئی درجے جو ہیں شرائط کے رکھے تھے. مثلا ایک تو یہ ہے کہ مجمع عام سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ بھائی اپنا کوئی بات ہے، اور جب ایسا موقع آتا تو ایک منادی جو ہے نا گلیوں کے اندر بازار کیا کرتا تھا کہ الصلاۃ الجامع، یعنی کہ نماز کے لیے آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ. غرض یہی ہوتی تھی کہ مشاورت کرنی ہے. ایک تو یہ انداز. اس کے بعد پھر آپ جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے نا، کبار صحابہ کرام، ان سے مشورہ کیا کرتے. اس کے بعد پھر آپ السابقون الاولون سے، اس کے بعد پھر قریش کے جو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی لوگ تھے، یعنی مختلف، لیکن مشورہ ضرور کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور معاملہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ بصیرت عطا کی تھی. اللہ کے نبی آپ کو ملہم کہا کرتے تھے، محدث کہا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے. اس کے باوجود اپنی رائے سے اگر کوئی بات کر دی ہے، بعد میں کسی نے اصلاح کی تو فوراً قبول بھی کر لیا کرتے تھے. تعاون کا مسئلہ تھا، وہاں رائے قبول کی. اسی طرح یہ انگلیوں کی جو دیت ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ انگوٹھے کی دیت جو ہے نا 15 اونٹ ہے، باقی انگلیوں کی 10 ہے. لیکن جب بتایا گیا کہ حدیث کے مطابق ساری انگلیاں برابر ہیں تو فوراً اپنی رائے سے رجوع کر لیا. صحیح. یعنی یہ انداز شرائیت تھا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک حکمران جو ہے نا وہ بے نفس ہوتا ہے، جی، اور ایک مرحلے پہ ان کی نظر ہوتی تھی. یعنی جس طرح راتوں میں گشت کیا کرتے تھے، کس لیے کیا کرتے تھے؟ رایا کے حالات کو جاننے کے لیے، آنے جانے والوں کے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصطلاحات کی ہیں وہ آپ کے سامنے، اصلاحات کی ہیں جو آپ کے سامنے. مثلا آپ نے ابھی بات کی پولیس کا نظام قائم کیا. اس کے بعد آپ نے پوری مملکت کو
مختلف صوبوں کے اندر تقسیم کیا. شمار کرنے والوں نے 11 تک اپنے شمار کیے. پہلے تو 8 تھے لیکن بعد میں 3 جو اپنا اچھا فتوحات جو بڑی تو فتوحات یہ نہیں کہ بس پھیلتی چلی گئیں اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ان فتوحات کے اندر نظام جو ہے نا جو پہلے قائم تھا ان فتوحات کو مثلا یہ جتنا علاقہ تھا ساسانی حکومت کا یہ آذربائیجان تک کا علاقہ خراسان تک کا علاقہ ادھر تھا. ادھر الاسکا تک آپ کے دور حکومت میں لوگ پہنچے ہوئے تھے. ادھر 1/3 جو ہے بازنطینیوں کا علاقہ جو فتح تو 11 صوبے بنائے. اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ جگہ جگہ مہمان خانے بنائے, راستوں کے اندر سرائے بنائیں. پھر آپ نے جو ہے نا باقاعدہ مدارس قائم کیے. مدارس قائم کیے. پہلے یہ ہوتا تھا اس سے پہلے کہ کوئی ایک بڑا ہوتا تھا نا استاد تو بچے اس کے گردا گرد جمع, لیکن آپ نے باقاعدہ اپنا. اور پھر آپ نے جو حاکم بنائے ہیں نا گورنر بنائے ہیں ان کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ بڑی شخصیت ہے, بڑے گھر کا فرد ہے, بڑی قبیلے کے ساتھ تعلق ہے. آپ نے دیکھا کہ باصلاحیت کون ہے, کیپیبل ہے. ان میں سے زیادہ تر ایسے بھی تھے, زیادہ تر نہیں کہہ رہا, کئی ایسے تھے جو پہلے غلام رہ چکے تھے ان کو بنایا. بلکہ مکہ کے اندر ایک غلام کو حاکم بنایا تو کسی نے کہا جی وہ تو غلاموں میں سے ہے, موالی میں سے ہے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا وہ قرآن پاک کا زیادہ علم جانتا ہے. اور یہاں آپ نے پھر کوٹ کی تھی وہ حدیث ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام. اچھا پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے ڈاک خانے کا نظام قائم کیا. اس سے پہلے ڈاک خانے کا نظام آپ نے یہ طے کیا کہ ایک عورت کی اپنا رات کے اشعار کو سن کر کہ ایک آدمی جو ہے نا فوج کے اندر جو دے رہا ہے وہ چھاؤنیاں آپ نے بنائی. اس سے پہلے ہوتا تھا فوج جہاں چلی گئی اپنا چھاؤنیاں بنائی, باقاعدہ فوج تیار کی. پھر فوج کے لیے جو ہوتی تھی فتوحات اس کو پہلے سمجھا جاتا تھا مال غنیمت. آپ نے اس کو مال فہ قرار دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فوجی ہل جوتنا شروع کر دیں اور فوج کم ہو جائے. تو کئی ایسی اصطلاحات ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق سے لی جائے. اب دیکھیں یورپ نے اس سے فائدہ اٹھایا. میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ گفتگو یہاں تک جاتی جائے گی کہ پروگرام ختم بھی ہو جائے تو چلتی جائے گی, بیکاز جس طرح سے دسترس ہے تاریخ کے حوالے سے اور اس ٹاپک کے حوالے سے رانا صاحب کو, تو مجھے لگ رہا تھا میں کہاں پہ روکوں, روکنے کی کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی. لیکن اینی وے میں چونکہ آپ کا میسیج آ گیا, 1 منٹ میں آپ نے میسیج دینا ہے قاری صاحب, کیونکہ میں رانا صاحب کا میسیج لے چکا ہوں. 1 منٹ سے اوپر نہیں میں جا پاؤں گا. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا جی آج کے دور کے لیے بھی خود احتسابی میں سب سے بڑی مثال تھے. اپنا احتساب بھی کرتے, اپنے تمام گورنروں کا احتساب کرتے, اور خاص طور پہ ان کے گورنروں کا غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کا حصہ ہے, اور یہیں سے ہمارے حکمرانوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, آج کی ہماری گفتگو میں بہت سارے اسباق ہیں ہمارے اپنے لیے, اور جو کچھ کر سکتے ہیں میں وہ لوگ جو حکمران کے حوالے سے بات کی, کر تو ہم بھی بہت کچھ سکتے ہیں لیکن اپنی اپنی دسترس کے اندر. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ مقدام عبدالرؤف صاحب. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور ان کے ساتھ موجود رہے قاری نصیر احمد صاحب. قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا, جزاکم اللہ خیر. اور ان کے ساتھ ڈاکٹر رانا شفیع خان پسروری صاحب, وہ بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ, تھینک یو ویری مچ. لیں اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اور گزارش یہی رہتی ہے کہ جب آپ دعاؤں میں ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں پیغام ٹی وی کو بھی ضرور اس میں شامل کریں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.